خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ سویڈن میں آپ کو پتا ہے کہ 1 اپریل سے ایک نیا قانون جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے، جس حوالے سے میں نے پہلے بھی ولاگز بنائے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ آ کے اسائلم لیتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ درخواست دیتے تھے مائیگریشن ایجنسی کو کہ ہم نے ٹریک چینج کرنا ہے، جس کو سویڈش میں سپور بیتے کہتے ہیں کہ ہم نے راستہ تبدیل کرنا ہے، ہم نے اسائلم کی اپلیکیشن کو کنٹینیو نہیں کرنا، ہمیں ورک پرمٹ دیں، ہم کام کریں گے، اور لوگوں کو کام مل جاتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ مدت پوری کرنے کے بعد پرماننٹ ریزیڈنس لے لیتے تھے۔ لیکن اب 1 اپریل کے بعد ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ اسائلم پہ ہوں گے ان کو ورک پرمٹ نہیں دیا جائے گا، لیکن دوسرا یہ ہے کہ جن کو آلریڈی ورک پرمٹ مل چکے ہیں 1 اپریل کے بعد ان کے ورک پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر سویڈن سے جانا پڑے گا، اور یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ اس میں تقریباً 5,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو مائیگریشن ایجنسی میں جو اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہیں ہنا گڈسن، انہوں نے مزید وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں نے اسائلم کی اپلیکیشنز کے بعد ٹریک چینج کیا تھا اور اس وقت جو ان کو ورک پرمٹ گرانٹ کیا تھا، جو ورک پرمٹ ان کو ملا تھا، اس فیصلے کو وہ دیکھیں۔ اگر اس فیصلے میں جو ایلینز ایکٹ ہے جس کے تحت یہاں لوگوں کو جو ہے وہ امیگریشن ملتی ہے، اس کے اگر چیپٹر 5 اور پیراگراف 15A کا حوالہ دیا گیا ہے تو ایسے لوگوں کے ورک پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوں گے، ان کو سویڈن چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگر ان کا ورک پرمٹ جو ہے وہ نارمل ایشو ہے، جیسے عام ورک پرمٹ ہے، اور ان کے جو فیصلہ جب ان کو ورک پرمٹ ملا تھا اس میں جو چیپٹر 5 ہے یعنی باب 5 اور اس کا پیراگراف 15A اگر اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کا ورک پرمٹ ایکسٹینڈ بھی ہو جائے گا، وہ یہاں رہ بھی رہیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، جو پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا وہ فیصلہ نکالیں، اس میں دیکھیں کہ کیا اس میں چیپٹر 5 اور پیراگراف 15A لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا۔ اگر نہیں لکھا ہوا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ اس میں تقریباً 4,700 کے قریب لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جس میں 1,400 ان کے فیملی ممبرز بھی ہیں۔ یہ جو قانون ہے یہ 2008 میں بنا تھا کہ جو لوگ اسائلم پہ آئیں، اگر وہ ٹریک چینج کرنا چاہیں، اگر وہ ورک پرمٹ لینا چاہیں تو پھر ان کا اسائلم کی اپلیکیشن بند ہو جائے گی، پھر وہ ورک پرمٹ کے تحت کام کرتے رہیں گے۔ لیکن اب حکومت نے جو ہے وہ اس کو چینج کیا۔ اب اس میں اگلا سوال آتا ہے کہ کئی لوگوں نے مجھے کویشچن کیا تھا کہ ہم نے ریزیڈنس پرمٹ کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، ہم نے PR کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے، پہلے یہ وضاحت نہیں آئی تھی۔ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو تو آلریڈی پرماننٹ ریزیڈنس مل چکی ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کی اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، وہ ان کی پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے وہ ویلڈ رہے گی۔ لیکن جن لوگوں نے اس وقت پرماننٹ ریزیڈنس کی جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اگر ان کا فیصلہ 1 اپریل کے بعد ہوگا تو وہ متاثر ہوں گے، ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اگر وہ لکی ہوں گے کہ ابھی جو 2-4 دن رہ گئے ہیں، اگر 1 اپریل سے پہلے اگر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو ریزیڈنس پرمٹ گرانٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے سوال ہے، مجھے کئی لوگوں نے کانٹیکٹ کر کے پوچھا تھا، تو ان کے سوال کا یہ جواب ہے۔ پھر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، یہ ہم انفرادی اپلیکیشنز کا جائزہ لیں گے۔ یہ ہر آدمی کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو 4 سال کے ڈیپوٹیشن کے آرڈر ہو چکے ہیں، 4 سال پرانا ان کا معاملہ ہے، وہ اس صورتحال سے نکل جائیں گے، اور جن کو 4 سال سے کم کا عرصہ ہے تو وہ اس میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی جوں وضاحت آتی ہے، اس حوالے سے جو مزید تفصیلات آتی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں۔ احباب نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ سبسکرائب کر لیں گے تو اس طرح کے اپڈیٹس ہیں ان کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔